بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت پروگرام اور اس چینل کے اغراض و مقاصد میں آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا اور مفید چیزیں آپ کے سامنے لے کر آنا، اسی نیت سے آج آپ کے سامنے وہ گزارشات پیش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے بہت سے بہن اور بہت سے بھائی بہت سی تکالیف سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان میں سے ایک جنات بھی ہیں۔ جنات ہم پر کب حملہ آور ہوتے ہیں، کب جنات ہمیں نقصان و تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ چیزیں سیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سے نقصانات سے بچاؤ رہے گا۔ ہمارے بہت سے بہن بہت سے بھائی اپنی ضرورت کے لیے مجبوری کی حالت میں گھر میں موجود درخت کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کمرہ بنانا ہوتا ہے، وہاں کوئی تعمیرات کرنی ہوتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے ان کا درخت کاٹنا۔ ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درخت لگایا جائے، کاٹا نہ جائے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ درخت کاٹنا انسان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے درخت کاٹنا ہے تو درخت آپ دن میں کاٹیں گے، لیکن درخت کاٹنے سے پہلے آپ نے 3-4 دن مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، عصر کے بعد، صبح فجر کے ٹائم، مختلف اوقات میں آپ نے اس درخت کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے چند بار اپنی اس خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے اس کام کے لیے اس جگہ کو استعمال کر رہے ہیں، یہاں درخت ہے، ہمیں اس کو کاٹنا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اگر اللہ کریم کی کوئی مخلوق یہاں پر رہائش پذیر ہے تو آپ 2-3 دن میں اپنے لیے نیا ٹھکانہ دیکھ لیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ جب 3-4 دن میں یہاں یہ اعلان کر دیں گے، اپنی یہ خواہش کا اظہار کر دیں گے، تو یاد رکھیے اگر وہاں کوئی جنات میں سے کوئی وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے تو وہ وہاں سے اپنی فیملی لے کر، اپنا قبیلہ لے کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی ایک درخت میں پورا قبیلہ بھی رہائش پذیر ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے بہت سے بھائی وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اس بات میں وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے، فوراً وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے درخت کاٹنا ہے اور درخت کو دن میں وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو درخت میں اگر جنات کی رہائش ہوگی تو یاد رکھیے دن میں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سوتے ہوئے جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس پہ جب آپ درخت کو کاٹیں تو جھٹکے لگتے ہیں، جھٹکے لگنے سے جنات کے بچے، جنات کی فیملی وہ گر جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسے جنات پھر انتقام لیتے ہیں، ایسے جنات کو انتقامی جنات کہا جاتا ہے۔ ایسے جنات پھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے کسی بچے کو، ان کی فیملی کے کسی ممبر کو، قبیلے کے کسی فرد کو نقصان پہنچا تو پورا قبیلہ وہ اس نقصان کے بدلے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ آپ کو غیر محسوس انداز میں ایسے نقصان پہنچائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اگر درخت کاٹنے کا ارادہ ہے تو فوراً درخت نہ کاٹیں، بلکہ درخت کاٹنے سے پہلے 3-4 دن آپ مختلف اوقات میں درخت کے قریب کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ ہم نے یہ درخت کاٹنا ہے، کہ اگر یہاں پہ کوئی آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ کہیں اور اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں اور یہ جگہ خالی کر دیں۔ تو یاد رکھیے اس وجہ سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری احتیاط اس بات کی کریں کہ بچے، آپ کے گھر میں جو بچے ہوں وہ کہیں درخت کے قریب جا کر وہاں قضائے حاجت نہ کریں۔ درخت کے قریب ان کی رہائش ہوتی ہے، وہ وہاں کھیلتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ اگر درخت کے قریب جا کر قضائے حاجت کریں گے، خصوصاً شام کے ٹائم میں، تو ان کو اگر گندگی ان پر لگ جائے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ بچے پتھر مارتے ہیں، درخت کو پتھر مارتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر درخت پہ جنات کی رہائش ہوئی تو اگر ان کو پتھر سے تکلیف پہنچی تو وہ اس کا پھر رپلائی دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی جنات میں سے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایک اور اہم بات، ہمارے کچھ دیہات میں رہنے والے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، اور جو بیابانی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر وہ قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں زمین میں سوراخ بنے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے کسی سوراخ میں قضائے حاجت نہیں کرنی۔ وہ سوراخ سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، دیگر حشرات کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جنات کا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ جنات زمین میں سوراخ کر کے اس کے اندر